السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ ختم الرسل خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اصحاب فیل کو ابھی 52 یا 55 دن گزرے تھے اور جناب عبد المطلب علیہ السلام ایک رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نے مقام ابراہیم علیہ السلام کی جانب سجدہ کیا ہے۔ حبل نامی بت جو بہت بڑا تھا وہ منہ کے بل گر گیا ہے اور صفا بلند ہو گئی ہے اور مروہ کو اضطراب میں پایا۔ آپ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف دوڑے کہ آپ کو آپ کی کنیز نے آپ کے پوتے کی آمد کی خوشخبری دی تھی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کے پوتے کو آپ کی گود میں رکھا۔ آپ اپنے پوتے کو لے کر خانہ کعبہ میں لے گئے، پوتے کو باگور دیکھا اور پیار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فتنہ و شر سے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر شکر ادا کیا۔ واپس آ کر پوتے کو ان کی ماں کی گود میں رکھا اور اسی دن اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے کہا، میں نے خواب میں اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بہت سے ناموں میں سے یہ دو نام محمد و احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے باقی بیٹے اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ عبد العزیٰ یعنی ابو لہب کو جب اس کی کنیز نے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی تو اس نے اپنی کنیز صوبیہ کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مختص کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے سیدنا عبد المطلب کو بہت سکون بخشا۔ اب آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں مسند بچھا کر بیٹھنے لگے۔ آپ تمام وقت لوگوں سے اپنے پوتے کی ہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر مکہ اور مکہ سے باہر کافی سارے غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے اور لوگ یہی واقعات سنانے کے لیے جناب عبد المطلب کی خدمت میں آنے لگے۔ جناب عبد المطلب کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جناب صفیہ نے اپنے بابا سے بیان کیا کہ ولادت کی رات میں وہیں تھی اور ولادت کے موقع پر میں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی چراغ سے زیادہ تھی۔ اس وقت میں نے کچھ عجیب علامات دیکھیں۔ ایک یہ کہ جب بچہ زمین پہ آیا تو اس نے سجدہ کیا۔ دوسرا یہ کہ سر اٹھا کر فصیح زبان میں یعنی واضح الفاظ میں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کہا۔ تیسرا کہ میں نے پورے گھر کو نور سے منور دیکھا۔ چوتھا جب میں نے اسے نہلانا چاہا تو آواز سنی، ہم نے اسے نہلا بھیجا ہے۔ پانچواں یہ مختون تھا یعنی کہ ختنے ہو چکے تھے۔ اور چھٹا یہ کہ اس کی پشت پر دونوں کاندھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا نشان تھا جو کہ مہر نبوت کا نشان تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بتایا کہ میں اس روز آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھی جب بچے کا جسم میرے ہاتھ پہ آیا
میں نے کانوں سے اس کا گریہ و نیاز سنا، پھر ایک غیبی آواز آئی، یرحمک ربک۔ یہ سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سیدنا عبد المطلب دیوار کعبہ کے سائے میں اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ چند معزز یہودی آپ کی محفل میں آئے اور دریافت کیا کہ گزشتہ رات آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا، اسی رات ہم نے دیکھا کہ وہ سراج منیر متولد ہو چکا ہے، یعنی پیدا ہو چکا ہے، جو سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ جناب عبد المطلب نے ولادت کا پورا واقعہ سنایا تو یہودی علماء نے کہا تو ریت کی خبر درست نکلی۔ انہی دنوں یوسف نامی ایک یہودی عالم مکہ آیا تو قریش کی ایک محفل میں آ کر پوچھا، آپ میں سے ایسا کون ہے جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا؟ انہوں نے جناب عبد المطلب کا بتایا تو اس نے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ جب اسے آپ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا، میں اس بچے کو دیکھنا چاہوں گا۔ آپ اپنے پوتے کو کپڑے میں لپیٹ کر لائے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں کچھ دیکھا اور پھر کندھوں کے درمیان دیکھا۔ وہاں ارد گرد موجود قریش ہنسنے لگے تو اس نے کہا، اے قریش والو، مجھ پر مت ہنسو، خدا کی قسم یہ صاحب شمشیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہیں ہلاک کرے گا اور تم اس کے غلبہ کی خبر مشرق سے مغرب تک سنو گے، تب تم اس کی نبوت کے قائل ہوگے۔ اب نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو چکی ہے، یعنی اب نبی بنی اسرائیل سے نہیں آیا۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 6 یا 7ویں روز سیدنا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا، پورے مکہ شہر کو دعوت دی، اونٹ ذبح کیے گئے، خوب صدقہ و خیرات بھی کیے گئے اور یوں اس انداز میں جشن منایا گیا۔ دعوت کے اختتام پر قریش نے پوچھا، اے عبد المطلب، پوتے کا نام کیا رکھا؟ تو آپ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نے کہا، بچے کا نام اپنے بزرگوں کے نام پہ نہیں رکھو گے؟ جس پر آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں آسمان پر اللہ اس کی تعریف کرے اور زمین پر اللہ کی خلقت اس کی تعریف کرے۔ آمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ اس موقع پر فضول رسموں، میوزک کے طرز پر یا گانے بجانے کے آلات کو نعت پڑھتے ہوئے استعمال نہ کریں، درود پاک کی کثرت کریں اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عملی طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کریں۔ جزاک اللہ۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے اور آپ کا اور دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔